أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا اعلان، اظہار، ارادہ ظاہر کر رہا ہے، تو رب کائنات کی طرف سے اس اظہار کی ضرورت کیا ہے کہ وہ تو کن فیکون کے ذریعے سے پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کو فرشتوں سے منظوری بھی نہیں چاہیے کہ فرشتے رب کائنات کو نعوذ باللہ منظوری دیں گے تو پھر اس کے بعد رب کائنات کا ارادہ تکمیل کو پہنچے گا، اور اگر فرشتوں نے منظوری نہیں دی تو اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر وہ چیز نہیں کر پائے گا کہ جو رب کائنات کرنا چاہتا ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ رب کائنات کی ذات اتنی عزیز ہے، زبردست ہے کہ اسے کسی مخلوق کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کے سامنے جواب پرسی نہیں کرنی، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا تنہا مالک ہے، اور اس کو اس کے ارادے سے روکنے والی کوئی ذات، کوئی ہستی اور کوئی شخص اور کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات نے یہ ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیوں کیا؟ یہاں پر سمجھنے کے لیے پھر ہمیں دو باتوں کو سمجھنا پڑے گا. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کائنات ہے، اس کائنات میں ان فرشتوں کا کام کیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان کے ذمے کون سے امور ہیں. تو یہ بات ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے، احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ رب کائنات کے یہ فرشتے رب کائنات کے حکم سے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے مقرر کر دیے گئے. جیسا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی طرف گئے ہیں، اور طائف کے اس سفر میں جب طائف کی وادی میں رہنے والے بنو ثقیف کے اس قبیلے کے لوگوں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید طریقے سے ستایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنگ باری کی ہے، اتنا شدید پریشان کیا ہے، اتنا شدید آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک پاؤں میں غرق ہو گئی ہے، پیر پاؤں جوتی میں دھنس گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے نشانے لگا لگا کر پتھر مارے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید چلا نہیں جا رہا، زخموں سے بھی چور ہے، نقاہت بھی ہے، خون بھی بہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو غلام حبشی وہ آپ کو اٹھاتا ہے، ساتھ لیتا ہے، اور دوڑتا ہوا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر جب ایسی جگہ میسر آ جاتی ہے کہ جہاں کچھ دیر سستا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ کہ جو پہاڑوں کی نگرانی پر مسلط ہے، مقرر کردہ ہے، وہ اگر اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتا ہے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس تشدد اور اس تکلیف پہنچانے کا نوٹس لیا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین اس آپ کے تکلیف کے پہنچنے پر اس وادی کو غرق کر دے، تباہ کر دے، اور ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر اس درمیان میں جو یہ وادی موجود ہے اس وادی کو ختم کر دے.
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہاڑوں کا نگران فرشتہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح میں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی پیغامات اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے، وہ پیغامات لانے کا کام جبرائیل امین علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم سے یہاں پر آیا کرتے تھے، اس دن کے حوالے سے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات کے فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے تفویض کرتا دنیا کے ان امور کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں سارے کام ہوتے ہیں۔ تو جن کی نگرانی میں یہ کائنات کا نظام چل رہا ہو، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ سن لو، تمہاری نگرانی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور اب اس نگرانی کے اندر اس کام کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ ایک ایسی مخلوق میں تخلیق کر رہا ہوں جس مخلوق کی تخلیق کے بعد اس کا درجہ اور اس کا مقام اور اس کی حیثیت اس کائنات کی دیگر تمام تر مخلوقات سے بلند ہو جائے گی، اعلیٰ ہو جائے گی اور اشرف ہو جائے گی۔ تو رب کائنات اس بات کا اعلان کر رہا ہے ان مخلوقات کے سامنے کہ جو مخلوقات فرشتوں کے نظام کے تحت نگرانی کے اندر موجود تھیں، کہ کائنات کی اب سب سے معتبر مخلوق جو رب کائنات نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کے تخلیق کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ رب العالمین وہ مخلوق تخلیق کر کے اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے تاکہ ان فرشتوں کی نگرانی میں موجود مخلوقات کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق اب کون سی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کی دیگر آیات میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کر رہا ہے، انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی اس دنیا اور کائنات کے اندر جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا بھی انتظام اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اور پہلے آیت یہ نازل ہوئی ہے کہ هو الذی جعل لکم ما هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے وہ تمہارے لیے جمع کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کا اعلان رب کائنات کر رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جس کا مقصد وجود نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری خادم ہے، تم مخدوم خلائق بنا کر دنیا کے اندر پیدا کیے جا رہے ہو۔ هو الذی خلق لکم، میں ہی تو وہ ہوں جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین کے اندر جمع ہے۔ اب اس تصور کو ذرا سمجھیں کہ انسان کی تخلیق کا اعلان اس آیت کے بعد کیا جا رہا ہے، پہلے مخلوقات کی تخلیق کی بات رب کائنات کر رہا ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا جا رہا ہے اس زمین کے اوپر وہ تمہارے لیے کیا جا رہا ہے، تم مخدوم خلائق بن گئے، تخلیقات رب کائنات کی خدمت تمہاری، تم مخدوم، وہ خادم۔ اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت کا تعین رب کائنات سے کی طرف سے کر دیا گیا کہ جس طرح بارات جمع ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، انتظامات ہوتے ہیں، تو ساری بارات کا دلہا مرکز اور محور ہوتا ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کائنات کے دلہے کا اعلان رب کائنات کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا دلہا، اس کائنات کے اندر وہ مخلوق کہ جو رب کائنات کی سب سے بہترین اور محبوب مخلوق ہے، وہ مخلوق انسان کی مخلوق ہے جس کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر تخلیق کیا ہے۔ اب ایک اور پہلو سے ذرا سوچیں، اب جب رب کائنات یہ والی آیت نازل کر رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تخلیق کیا اس رب نے جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر تمہارے لیے کیا، یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی، خدمت انسان کی کے لیے رب کائنات نے پیدا کی۔ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے مجھے اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے سامنے سارے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اگر چھوٹی چھوٹی میں سوالات کروں صرف اس لیے کہ آپ ان کو سوچیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کو اٹھا کر دیکھ لیں اور پھر دو سوالات اپنے آپ سے کریں کہ یہ مخلوق جو میرے سامنے موجود ہے یہ کس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے یا آپ کو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ مثال کے طور پر چوپایا مال لے لیں، آپ لوگ مویشی لے لیں، آپ بھینس لے لیں اور سوچیں کہ بھینس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں یا بھینس میرے لیے پیدا کی گئی ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اس دنیا کے سارے انسان مر جائیں اس بھینس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس چوپائے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ نہ ہو انسان کی زندگی شاید مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر مخلوقات میں انسان سوچے کہ چاند نہ ہو، سورج نہ ہو، ہوا نہ ہو، زمین نہ ہو، جتنی مخلوقات ہے، پانی نہ ہو، روشنی نہ ہو،
تو تمام تر چیزوں کو اٹھا کر سوال کرتا جائے انسان کہ میں ان کے لیے پیدا کیا گیا ہوں یا یہ میرے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہر مخلوق کے حوالے سے انسان کے سامنے یہی جواب آئے گا کہ یہ مخلوق انسان میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میں ہی تو وہ ہوں کہ جس نے تخلیق کیا جو کچھ زمین پر ہے تمہارے لیے، اے انسان تیرے لیے میں نے مخلوق کیا۔ اب ذرا سوچیں، انسان اس کائنات کے اندر ان مخلوقات کے سے ناراض ہو جائے، انسان سورج سے ناراض ہو جائے اور سورج کو یہ کہے کہ تو بہت تپش کرتا ہے، گرمی کے دنوں میں تیری تپش بہت تیز ہو جاتی ہے، میں تجھ سے ناراض ہو گیا، تو سورج کہے گا سارے کے سارے انسان ناراض ہو جاؤ، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میں اسی طرح طلوع ہوتا رہوں گا، میں اسی طرح غروب ہوتا رہوں گا۔ لیکن اس کے بعد ذرا الٹ سوچ لیں، اگر سورج اس دنیا کے اندر نہ ہو تو سورج کے ذریعے سے جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہونا رک جائیں گی۔ سورج نہ ہو تو انسان نہیں رہ سکتا دنیا کے اندر۔ یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے اہل علم کے سامنے کوئی بہت تفصیلی بات نہیں رکھنی کہ فوٹو سنتھسس کا عمل کس طرح ہوتا ہے، اس کائنات کے اندر یہ جو مختلف مخلوقات، سبزیاں، ترکاریاں، فصلیں، یہ ساری کی ساری کس وجہ سے ہو رہی ہیں، ان تمام تر کی زندگی کے اندر اس سورج کی روشنی کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اسی طرح آپ چاند پر آ جائیں کہ یہ پودے رات کی دن کی روشنی میں غذا جمع کرتے ہیں اپنے اندر، اور رات کی چاند کی روشنی کے اندر ان کے اندر وہ غذا ہضم ہوتی ہے۔ اگر سورج نہ ڈھل جائے اور چاند نہ ہو اس کائنات کے اندر، راتیں نہ ہو اس کائنات کے اندر، تو دنیا کا یہ نظام درہم ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایک چیز پر انسان غور کرتا چلا جائے۔ اب ہواؤں کو دیکھ لیں، سارے انسان ختم ہو جائیں، ہوائیں چلتی رہیں گی، ہوائیں نہ چلیں ایک انسان زندہ نہیں رہے گا، سارے انسان مر جائیں گے۔ پانی کو دیکھ لیں آپ لوگ، اگر سارے انسان مر جائیں پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پانی نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کائنات کی تمام تر چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں تو خدا رب ذوالجلال کا یہ اعلان کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے جمع کر کیا گیا ہے تو اے انسان تیرے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت میں آتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، مسخر کر دیا میں نے آسمانوں کو تیرے لیے اور زمینوں کو تیرے لیے۔ آج انسان زمینوں میں ڈرل کر رہا ہے، آج انسان زمینوں سے پیٹرولیم نکال رہا ہے، گیس نکال رہا ہے، آج انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، آج چاند تک چلا گیا ہے، مریخ تک جانے کی انسان نے کوشش کر لی ہے۔ اس کائنات کے اندر آسمانوں مسخر ہو چکے ہیں، انسان ہواؤں میں سفر کر رہا ہے، جہاز اس کے لیے اڑ رہے ہیں، انسان ان فضاؤں کے اندر بہت کچھ کام کر رہا ہے۔ آج کی جدید دنیا کے اندر یہ مسخر کر دی گئی چیزیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے جب انسان تصور نہیں کر رہا تھا کہ آسمانوں کو میں مسخر کر لوں گا، میں زمین کو تسخیر کر کے زمین کے پیٹ میں موجود ان خزانوں کو نکال کے انسان کی دسترس میں اس کے لیے فائدے کے لیے میں کس طرح لے کر آتا ہوں۔ لیکن اب میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ یہ سوال کرتے چلے جائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آسمان کو تخلیق کیا انسان کے لیے، اس زمین کو تخلیق کیا انسان کے لیے، ان چاند کو تخلیق کیا انسان کے لیے، تاروں کو تخلیق کیا انسان کے لیے، پہاڑوں کو تخلیق کیا انسان کے لیے، ہواؤں کو تخلیق کیا انسان کے لیے، لیکن سب چیزیں اگر انسان کے لیے تو خود انسان سے خدا پوچھتا ہے کہ بتا میں نے تجھے کس کے لیے تخلیق کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہیں دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی تخلیق نہیں کیا گیا، تمہاری تخلیق اتنی مقدس ہے کہ تمہیں خدا رب ذوالجلال نے خود اپنے لیے تخلیق کیا، اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اور یہاں پر عبادت کی معنی پر محبت ہو جاتی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا یہ انسان اپنے اس کائنات کے اندر نگاہیں اٹھا کے دیکھے، چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھے، اور چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد پھر یہ سوچے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ چاند میرے لیے، یہ تارے میرے لیے، سورج میرے لیے، کائنات کی ہر چیز میرے لیے، تو میری زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ وہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد خدا رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ کہ تم صرف اور صرف وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سوائے عبادت کے لیے کہ انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر انسان نے اس عبادت کو خدا کی رضا، خدا کی مرضی، خدا کا حکم، خدا کی فرما برداری اور خدا کی اطاعت کو عبادت قرار دیا ہے۔ ہر وہ عمل جو خدا کی اطاعت میں کیا جائے گا، خدا کی فرما برداری میں کیا جائے گا، وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عبادت ٹھہرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ انسان نگاہیں ڈالتا ہے، عورتوں میں نگاہیں ڈالتا ہے، انسان مردوں میں نگاہیں ڈالتا ہے، عورتوں کو
مردوں پہ نگاہ ڈالنے سے روک دیا گیا. لیکن یہی عورت اگر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور اس کو اپنے شوہر پہ نظر ڈال کے اس سے محظوظ ہوتی ہے, لطف اندوز ہوتی ہے, تو خدا کی بارگاہ میں یہ نگاہ عبادت ہے. اسی طرح مرد اگر کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے جو غیر محرم ہے تو خدا کی بارگاہ کے اندر یہ گناہ ہے. لیکن یہی مرد اگر اپنی بیوی کی طرف جو اس کے لیے حلال کر دی گئی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہ عبادت قرار پائے گی, اس لیے کہ جو حلال رب کائنات نے کیا تو اس کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو حرام رب کائنات نے کیا تو اس سے رک رہا ہے. تو جو حرام رب کائنات نے کیا اس سے رکنا عبادت, جو حلال رب کائنات نے کیا اس کی طرف بڑھنا عبادت. اسی حوالے سے یہ جو مرد اور عورت کا جو حلال تعلق ہے, اس حلال تعلق کو عبادت کا قرار دیا گیا, اس کو صدقہ قرار دیا گیا, عبادت کے درجے میں داخل ہو گئی وہ چیز کہ رب کائنات نے اس کو روکا, یہ اوروں سے رکا رہا, جو حلال کی اس کی طرف چلا گیا. تو خدا کے حکم کی پیروی میں عمل وہی کر رہا ہے جو غیر محرم سے, جو غیر متعلق عورت سے کر دیا جائے, جو اس کے لیے حرام عورت اس کے لیے اس کے ساتھ کیا جائے تو وہ گناہ قرار پائے گا. اور اگر وہ زنا قرار پائے گا, سنسار کیا جائے گا, کوڑے لگائے جائیں گے, لیکن اپنی بیوی سے جب ملنے جا رہا ہے تو وہ عبادت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے. اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے. اپنی ماں, وہ بھی ایک عورت ہے, اس کے قدموں میں جا کے پاؤں ہاتھ رکھ دینا, اس کی خدمت کرنا, اس کے سامنے اف نہ کرنا, یہ بات عبادت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین کے حکم کو اگر ہم یہ سمجھیں تو اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا تصور دیا وہ عبادت کا تصور کیا ہے؟ عبادت کے معنی محبت سے, عبادت کے معنی محبت سے کیا جانے والا عمل جو رب کائنات کی بارگاہ کے لیے خالص ہو. اسی طرح بہت سے اعمال کو رب کائنات نے عبادت اور شرک اور گناہ اور رذالت کے معنوں میں داخل کر دیا, ضلالت کے معاملوں میں داخل کر دیا. اور اس کی مثال آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ جس حدیث میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میدان حشر میں جو مقدمے پیش ہوں گے, وہ مقدمہ جو آپ کے سامنے آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ 3 بڑے مقدمے ہوں گے. عالم کا مقدمہ, شہید کا مقدمہ اور غنی سخی کا مقدمہ. یہ 3 مقدمات, تینوں نے عمل وہی کیا. وہ جو شہید ہوا وہ میدان جنگ میں اترا تھا, اس نے لڑائی کی تھی, تلوار چلائی تھی, جو بھی اس وقت کا ہتھیار تھا, آج کے دور کا جو بھی ہتھیار ہوگا, شہادت کی یہ سلسلے تو قیامت تک چلتے رہیں گے. لیکن وہ شہادت کی آرزو لے کر میدان میں اترا. پوچھنے والے نے پوچھا اور بتانے والے نے بتایا, مقدمہ چل رہا ہے, وہ پیش کرے گا میں اس طرح اترا, دشمنوں سے لڑا, مقابلہ کیا, تو کہا جائے گا سارا کچھ تسلیم کرتے ہیں کہ تو جنگ میں بھی اترا, مد مقابل بھی آیا, تو نے للکارا بھی صحیح, تو نے تلوار بھی چلائی, لیکن تیری اس تلوار چلانے کے پیچھے تیرا عمل کیا تھا؟ تیری نیت کیا تھی کہ دنیا تجھے تسلیم کرے, کہ تو بڑا دلیر ہے, تو بڑا بہادر ہے, تجھے دنیا نے تسلیم کر لیا, ریوارڈ تجھے دنیا کے اندر مل گیا. وہ عمل تیرا خدا کی محبت میں کیا جانے والا عمل نہیں تھا, اس لیے تیرے منہ پہ دے مارا جا رہا ہے, اور لے جاؤ فرشتوں اس کو جا کے جہنم کے اندر ڈال دو. میدان جہاد تھا, اس میدان جہاد کے اندر کیا جانے والا عمل تھا. خدا کے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے, خدا کے دشمنوں سے اس مقابلے کے اندر لڑ کر مرنے والا آدمی آج جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. اس لیے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ اللہ کی محبت میں عمل کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ دنیا یہ مانے کہ میں بڑا دلیر ہوں, بڑا بہادر ہوں, میرا مقابلہ کرنے والا کوئی اور موجود نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے میں میدان کے اندر اترا, عمل ضائع ہو گیا. ایسا عمل قرار پایا کہ رب کائنات نے اس کو شرک کے دائرے میں داخل کر دیا. اس لیے دائر کیا کہ رضا اور خوشنودی آپ کو اللہ کی مطلوب ہے تو یہ توحید ہے. رضا اور خوشنودی اگر مخلوق کی مقصود ہے تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ شرک کہلاتا ہے. اسی طرح عالم کا معاملہ آئے گا, علم کو پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی ہے, اور رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ساری زندگی علم کی خدمت کی, ساری زندگی علم دیا, دن و رات علم دیا, زندگی وقف کر دی. اے اللہ میں نے علم کا اتنا بڑا کام کیا, تعلیم کا اتنا بڑا کام کیا. پھر جواب وہی آئے گا کہ ہاں تو نے کام کیا, ہاں تو نے بڑے شاگرد پیدا کیے, ہاں اس وقت تیرے دور کے اندر تیرے جیسا کوئی عالم نہیں تھا, تو بہترین عالم تھا, لیکن اس پورے تعلیم کی خدمت میں تیری نیت کیا تھی؟ تو نے دنیا سے طلب کیا کہ دنیا مجھے عالم جانے, دنیا مجھے عالم مانے, اور دنیا کے اندر تجھے تیرا درجہ مل گیا, آخرت کے لیے تیرا عمل ثابت نہیں ہوا. اس لیے فرشتوں اس کو بھی منہ کے پر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر لے کر جاؤ. اور وہ تیسرا مقدمہ سخی کا ہوگا,
اس سخی کے مقدمے کے اندر بھی یہی بات آئی کہ تیرا عمل، تیرا دینا، مسکینوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، سخا کرنا، دیے دینا، اللہ کی راہ دے دینا یتیموں پر، مسکینوں پر، لوگوں کو، غریب حال لوگوں پر، یہ سب کچھ تو نے کیا۔ مقصد تیرا کیا تھا؟ نیت تیری کیا تھی؟ ارادہ تیرا کیا تھا؟ جواب یہ ملے گا کہ ارادہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر لوگ مجھے سخی مانیں، تسلیم کریں، کہیں کہ میں بڑا سخی تھا۔ خدا بولے گا لوگوں نے کہہ دیا تیرا عمل دنیا کے لیے تھا اور دنیا ہی کے اندر اس کا تجھے اجر مل گیا، اب منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے اندر لے کر جاؤ۔ اسی طرح وہ حدیث کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ، کہ وہ جو اعمال تم کرتے ہو، اعمال کا دار و مدار پھر نیت پر ہوتا ہے۔ ان تینوں اعمال کا معاملہ نیتوں پر تھا۔ اور پھر اس کے اندر حدیث کا اگلا حصہ آتا ہے کہ کسی شخص نے ہجرت کی، کسی عورت کی خاطر ہجرت کی، تو وہ ہجرت اس کی اس عورت کے لیے ہجرت ہے، اور جس نے ہجرت کی اللہ کی رضا راہ کے اندر تو اس کی ہجرت اللہ کی راہ کے اندر شمار کی جائے گی۔ کتنا واضح خدا رب جلال نے کیا۔ ہجرت دونوں نے کی۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو کسی عورت سے محبت کیا کرتا تھا، اس عورت کی محبت کے اندر وہ گھر سے نکلا ہے، تو خدا نے کہا کہ گھر سے نکلا ہے لیکن تیری ہجرت نہیں ہے، تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص وہ کہ جس نے ہجرت کی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، تو رب کائنات کی طرف سے وہ ہجرت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہجرت کہلائے گی۔ تو رب کائنات نے اب فرشتوں کے سامنے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، ان فرشتوں نے کہا کہ تو پیدا کر رہا ہے زمین کے اندر ان کو، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ جو جائیں گے وہاں پر اور فساد پھیلائیں گے۔ اور دیکھا جائے کہ فرشتوں کی بات غلط بھی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ فرشتے اس کائنات کے امور کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس کائنات کے نظام کو دیکھ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ معلوم تھا کہ اس کائنات کا نظام اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، خدا کے احکامات کے تحت جو کائنات کی گردش چل رہی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ اور یہ کتنی بڑی دلیل کی بات ہے، قرآن کی طرف سے کتنی بڑی عقل کی بات کی گئی ہے کہ اگر ان تاروں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ تارے اپنا وجود آسمانوں میں قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ تارے آپس میں ٹکرا کر ان کے راستے، ان کے مدار مقرر ہیں، یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے، کائنات تباہ ہو جائے گی اگر زمین کی گردش، سورج کی گردش، چاند کی گردش، تاروں کی گردش اس کو خدا کے حکم سے آزاد کر دیا جائے، جس طرح قیامت کے روز کر دیا جائے گا۔ جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کواکب تاروں کو کہتے ہیں، ان کو رب کائنات جھاڑ دے گا۔ کیسے جھڑیں گے؟ وہ جو مداروں میں قائم یہ گردش کر رہے ہیں، ان مداروں کو آزاد کر دیا جائے گا، ان کو اس پابندی سے آزاد کر دیا جائے گا کہ ان مخصوص راستوں میں تم سب کا سفر کرو۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ فکانت حباء منبثا، پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں ٹکرا کر دھول ہو جائیں گی۔ اگر سورج کی گردش آج کے 10 سال بعد فلاں تاریخ کو فلاں وقت سورج کس مقام پر ہوگا، آپ حساب نکال کے بتا سکتے ہیں۔ یہ ٹائم ہوگا اور یہ سورج کی گردش کا وقت ہوگا، سورج اس وقت طلوع ہوگا، افطار کا وقت یہ ہوگا اور سحری کا وقت یہ ہوگا۔ کیوں کہ سورج کی گردش کا لمحہ سیکنڈ محفوظ کر دیا رب کائنات نے۔ سورج اس گردش کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، پابند ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزاد نہیں چھوڑا۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے سورج کو، تو سورج اتنا بڑا جسم ہے کہ اس کائنات کے اندر سارے اجسام سے ٹکرا کر سب کو بھسم کر دے گا۔ یہی چاند کا معاملہ ہے، یہ اس کائنات کی ہر چیز کا معاملہ ہے کہ وہ کائنات کی تمام تر چیزیں اگر اللہ رب العالمین کے گرفت سے، اس کے جو رب کائنات نے مٹھی میں لے رکھی ہیں، رب کائنات کی گرفت کے اندر ہیں، ان کے ارادے، ان کی مرضیاں، ان کی گردشیں، ان کے احوال، سارے معاملات، اگر رب کائنات جس طرح انسان کو آزاد چھوڑا، ان کو آزاد چھوڑ دیتا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ کائنات کو کس بند کر دائروں میں محدود کر کے رب کائنات نے جو کام کیا وہ کام یہ کیا کہ اس انسان کی زندگی کو اس دنیا کے اندر ممکن بنا دیا۔ اگر یہ کائنات کے تمام تر چیزیں اس طرح آزاد کر دی جاتی تو کائنات چند دنوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر تباہ ہو جاتی اور یہاں کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رب کائنات نے ایک مخلوق ایسی کہ جس کو آزادی اور اختیار اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں تھا سوائے جنات کو۔ آزادی کا اختیار نہیں تھا رب، فرشتوں کو بھی اختیار نہیں ہے۔ فرشتہ وہی جانتا جو رب کائنات نے اس کو دیا۔
فرشتہ وہی کرتا ہے جس مقصد کے کرنے کے لیے خدا رب نے اس کو پیدا کیا۔ یہ کائنات کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو رب کائنات نے دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ یہ ساری کائنات موجود ہے، سارے چیزیں موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، سارے عوامل موجود ہیں، سارے معاملات موجود ہیں، اور تو اس دنیا کے اندر چلتے ہوئے، دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے تو یہ سوچ کے تجھے کرنا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے ان رنگوں میں تو خدا کے رنگ کو تلاش کر، اپنے رب کو تلاش کر، اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر مومن کہلائے گا کہ جو رب کائنات کو پہچان کر رب کائنات کے احکامات کے مطابق اس دنیا کی زندگی گزارنے کا اعلان کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات کی تو فرشتے تو حیران ہو گئے، ان کے تو تصور میں نہیں تھا کہ خدا کی طرف سے کوئی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسی بھی مخلوق ہو سکتی ہے کہ جس کو ارادے کی، جس کو مرضی کی، اس کو پوری آزادی ہو کہ وہ جو چاہے دنیا کے اندر کرتا رہے۔ دیگر مخلوقات کو نہیں ہے یہ معاملہ، یہ ساری مخلوقات کی زندگیاں محدود دائروں کے اندر گزرتی ہیں۔ انسان کو اتنی عقل، سمجھ، شعور دے کر خدا دنیا کے اندر چھوڑے گا تو دنیا کے اندر کتنا بڑا فساد برپا ہوگا، اسی کی نشاندہی فرشتوں نے کر دی۔ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، حرص کرے گا، طمع کرے گا، لالچ کرے گا، دوسروں کے حقوق کو مارے گا۔ تو رب کائنات نے پھر انہوں نے رب کائنات کو بتایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے رب کائنات، اس کائنات کی کون سی مخلوق ایسی ہے جو تیری تسبیح نہیں کرتی؟ ہم تو تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں اس دنیا کے اندر، تیری حمد کرنے کے لیے، بے حمدی کا، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس، تیرا مقام، تیری عظمت، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اس مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو رب کائنات نے وہ جملہ کہا، رب کائنات نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب ذوالجلال نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر یہ حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جو اہل ایمان اس کائنات کے اندر کر گئے، جو انبیاء علیہ الصلاۃ کر گئے، جو صلحاء نے کیا، جو صالحین نے کیا، جو ولی اللہ نے کیا، جو اس کائنات کے اندر صحابہ نے کیا، صدیقین نے کیا، کہ اس دنیا کی زندگیاں تو ان کی زندگیاں بھی تھیں نا، ہماری ہی طرح کی زندگیاں تھیں، ہمارے ہی طرح کے ان کے اجسام تھے، ہماری ہی طرح سے ان کی رنگتیں تھیں، ہماری ہی طرح ان کو ذہن ملے ہوئے تھے، ہماری ہی طرح ان کی قوتیں تھیں، اور ہماری ہی طرح ان کی دسترس میں اشیاء اور افراد اور ساری چیزیں موجود تھیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کی لالچ کے اندر، اس کی ہوس کے اندر لگ کر انہوں نے اپنے رب کو نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے اپنا سب کچھ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر خرچ کر دیا۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات ان فرشتوں سے اس آیت کے مطابق کہ رب کائنات فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کی بات اس طرح سامنے آتی ہے کہ وہ مقدس راتوں کے وہ اوقات کہ جب رب کائنات اوپر کے آسمان سے نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ رب کائنات اس کائنات کے اندر فرشتوں کو دوڑاتا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے ان بندوں کے پاس جا کر معاملات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر رب کائنات کا مکالمہ ان فرشتوں سے ہوا کرتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے اللہ تیری بارگاہ کے اندر رات کے ان اندھیروں کے اندر ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، سب کچھ اس دنیا کے اندر اپنے آرام اور سکون کے اندر تھا، لیکن تیرا فلاں بندہ مصلی پہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ تو رب کائنات پھر فرشتے سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ اے رب ذوالجلال، وہ تجھ سے تیری جنتوں کی طلب کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ تو پھر خدا پوچھے گا بتاؤ کہ جو چیز وہ طلب کر رہا تھا جنت، کیا اس جنت کو اس نے دیکھا؟ تو فرشتے کہیں یا رب ذوالجلال نہیں، ان دیکھی جنت پر تجھ پر ایمان لا رہا تھا۔ تو خدا کہتا ہے کہ گواہ رہنا میرے فرشتوں، وہ بندہ جو میری جنت کو دیکھتا نہیں ہے، مجھے رب کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے میرے نبیوں کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاتے ہوئے، اس کائنات کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے پہچان کر مجھے مالک مانا اور مجھ سے میری جنت طلب کر رہا ہے، تم گواہ رہنا میں نے اس کے لیے جنت مقرر کر دی۔ اسی طرح رب کائنات کے سوالات ہوں گے فرشتوں سے کہ بتاؤ میرا بندہ کیا مانگ رہا تھا؟ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا۔ تو خدا کہتا کہ کیا میرے بندے نے جہنم کو دیکھا؟ یا رب رسول اللہ اس نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن تیرے نبی نے، تیرے کلام نے، تیری الہامی تعلیم نے تیرے بندے کو بتایا، سمجھایا کہ اس کائنات کے اندر تیری نافرمانی کرنے والا آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو رب کائنات کیا اس نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جب ان دیکھی جہنم سے وہ پناہ مانگ رہا ہے
اور ان دیکھے رب کے اوپر وہ یقین لا رہا ہے تو گواہ رہنا اس کو میں نے جہنم اس سے حرام کر دی، اس سے روک دی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ رب کائنات کہتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ راتوں کو نیندیں قربان کرنے والا، اختیار میں تھی نیند، اختیار میں تھی عیاشیاں، اختیار میں تھا سب کچھ، لیکن وہ سب کچھ میری رضا کی خاطر، یہ کوئی اور مخلوق نہیں کرتی۔ چاند مجبور ہے چلنے پر اپنے دائروں کے اندر، اختیار ہی نہیں ہے۔ سورج مجبور ہے اپنے دائروں کے اندر، اختیار ہی نہیں کہ اپنی مرضی چلائے۔ جس کو مرضی چلانے کا اختیار دیا اس نے اپنی مرضی کو، عطا کردہ مرضی کو، خدا کی دی ہوئی مرضی کو خدا کی خوشی کے لیے خدا کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ اسلام ضابطے کے اندر آ گیا، مسلمان اپنی اس اختیار اور مرضی کو اپنی خوشی سے اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ تو خدا کہتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں کہ جو بات تم نہیں جانتے۔ اب چونکہ فرشتوں نے بڑی بات کر دی تھی کہ انسان کی اس عظمت کو تسلیم کرنا ان کے سوچ سمجھ سے باہر تھی، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے انسان کی چونکہ عظمت ان کے سامنے ثابت کرنی ہے تو علم آدم الاسماء، میں نے انسان کو یعنی کہ آدم کو اسماء کی کچھ چیزوں کے نام یاد کرائے، علم ان کو علم دیا، کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر میں نے ملائکہ سے کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر فرشتوں تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر کے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو مجھے بتاؤ۔ رب کائنات نے وہ نام جو آدم علیہ السلام کو بتائے، پھر فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ فساد برپا کر دے گا انسان، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، اگر تم سچے ہو یہ بات کہنے میں کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر فساد مچائے گا، یہ انسان اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر خون بہائے گا۔ تو قالوا سبحانک لا علم لنا، ان لوگوں نے کہا اللہ تیری سبحان ہم بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، لا علم لنا، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں، ہم تو وہ جانتے ہیں جو تم نے بتا دیا، ہم تو وہی کر سکتے جو تم نے کرنے کا اختیار دیا، ہمارے مرضی ہمارا اختیار ہمارا دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا ما علمتنا، سوا اس کے جو جس کا تم نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم ہے اور تو حکیم ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، لاچاری کا اظہار کیا کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم اور ادراک کی صلاحیت اور قدرت رب کائنات نے فرشتوں کو دی نہیں تھی۔ ایک محدود دائرے کے اندر ایک کام، بس وہی کام، اس سے آگے کا کچھ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا ان سے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا باسمائہم، چیزوں کے مجھے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون۔ پھر رب العالمین نے آدم سے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے سامنے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمینوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ انسان کی حقیقت، حیثیت اور مقام جو میرے علم میں تھا، میں جانتا تھا، وہ تمہیں نہیں معلوم تھا۔ تو رب کائنات نے جو تم سے مخفی تھا، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اسے بھی جانتا ہوں جو تم مجھے میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ تو خدا نے اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنا جو رب کائنات کا مقام ہے اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جو تم میرے سامنے ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ پورا مکالمہ چل رہا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر رب کائنات نے کہا کہ دیکھو اس انسان کی وہ حیثیت کہ جو دے کر میں نے دنیا کے اندر اس انسان کو بھیجا ہے اب وہ ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے پاس علم ہے، یہ فساد سے رکے گا۔ جو اس علم کو حاصل کرے گا، جو میں نے اس کو علم دیا اپنی حقیقت کا، جو مجھے پہچانے گا، وہ فساد سے رک جائے گا۔ اور جو علم اس کو میں نے دیا ہے اس علم کی بنیاد کے اوپر اس دنیا کے اندر خون بہانے سے یہ رک جائے گا۔ اور یہ حقیقت جتنی بہترین مثال سے ہمیں مولا علی علیہ السلام نے بتائی، اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں کہ جب کسی جنگ کے اندر کسی مشرک کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو زچ کر لیا ہے، گرا دیا ہے، اس کو مارا چاہتے ہیں، وہ شان میں گستاخی کر ڈالتا ہے اور آپ فوراً اس پہ سے اٹھ جاتے ہیں، اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے تو مجھے زچ کر لیا تھا اور میں نے تو شان میں گستاخی کر لی تھی۔ کوئی اور ہوتا اسے غصہ آتا، تیز آتا، اور وہ اپنے اس غصے اور تیز کو ضبط نہ کر پاتا، اور غصے اور ضبط کے نکلنے کی وجہ سے وہ اور شدید طریقے سے مجھے مارتا،
لیکن آپ کا معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، یہ آپ نے اس طرح کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے اگر مار رہا تھا تو اپنے رب کے لیے مار رہا تھا، اور بعد میں جب تم نے گستاخی کی، اب اگر میں تمہیں مارتا شاید میں اپنی وجہ سے مارتا، اور میں اپنی وجہ سے کسی کو نہیں مار سکتا۔ اگر میں مار رہا تھا تو اللہ کی راہ میں، رب کی بارگاہ میں تیرا مارا جانا میرے لیے عبادت قرار پاتا کہ میں نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی خاطر مارا، اور اب اگر کسی کو مار رہا ہوں تو میں اپنی خاطر مار رہا ہوں، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ علم ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ اپنے رب کے لیے سب کچھ کرنے والا یہ انسان بن جاتا ہے۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو تمام مخلوقات، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہاں پھر ایک نقطہ موجود ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی اس حیثیت کو کہ وہ کائنات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے خلیفہ ہے، تسلیم کر لیا فرشتوں نے۔ اگر فرشتوں نے تسلیم کر لیا تو فرشتوں کے زیر انتظام ہر مخلوق نے انسان کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ تمام کائنات کے سامنے اعلان، اظہار واضح کر دیا گیا کہ انسان کی اس آدم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اگر فرشتہ جھک رہا ہے، اگر ان کا سربراہ جھک رہا ہے، ان کی نگرانی کرنے والا جھک رہا ہے، تو نگرانی کی مخلوق بھی اس انسان کی اس عظمت کو، اس حیثیت کو، اس مقام کو تسلیم کر رہی ہے جو رب کائنات کی طرف سے اس انسان کو اس کائنات کے اندر عطا کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ ابلیس وہ نامراد تھا، مخلوق تھی کہ جس نے انسان کی اس عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابا واستکبر، اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑے مرض کا رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوا کہ تباہ کرنے والی چیز، ابلیس بنانے والی چیز انسان کو اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ تکبر ہے۔ یہ تکبر کبھی انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کی خصوصیت ہوتی ہے، ہر مخلوق اپنی خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح کتے کی خصوصیت وفاداری ہے، بلی کی خصوصیت گھر سے محبت ہے، سانپ کی خصوصیت ڈسنا ہے، اسی طرح ابلیس کی خصوصیت تکبر کرنا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر ہر متکبر شخص تکبر کر کے اپنے آپ کو ابلیس کے درجے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ الا ابلیس، اس نے تکبر کیا۔ یہاں تو وضاحت نہیں آئی کہ وہ تکبر کس بات پر کیا، لیکن بعد میں اس بات کی وضاحت آتی ہے، قرآن پاک کے اندر وضاحت آتی ہے، حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس انسان کو مٹی پڑی رہتی ہے، دھول بن جاتی ہے، کچرا بن جاتی ہے، میل بن جاتی ہے، غلاظت بن جاتی ہے، لیکن میری اٹھان تو اونچی ہے، آسمانوں کی طرف ہے، اور میرے اندر تپش ہے، تو میں اس سے معتبر ہوں۔ اس تکبر کا اظہار کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کفر کی علامت ہے، تکبر کفر کی علامت ہے، انکار کی علامت ہے، اس لیے کہ کبریائی اگر کسی کو زیبا دیتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انسان کو تکبر کرنا کسی بھی صورت میں جچتا ہی نہیں ہے۔ تکبر کے لیے انسان پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا جب اتنی عاجز مخلوق کے طور پہ اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا کہ ابلیس نے انکار کیا، خدا کی بات کو ماننے سے انکار کیا، انسان کی عظمت کو ماننے سے انکار کیا، انسان کو دیے گئے مقام سے انکار کیا۔ تو اب رب کائنات نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کائنات کے اندر اب خیر اور شر کے دو گروہ قیامت تک پیدا کر دیے گئے۔ مقصد کیا تھا رب العالمین کا؟ اس مقصد کو رب کائنات نے فرما دیا سورہ ملک کے اندر، قرآن پاک کی دیگر کئی جگہوں پر کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم بلاء، آزمائش۔ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے۔ آزمائش کیا؟ آزمائش یہ کہ دیکھوں مجھ سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا۔ مجھ سے محبت کرے گا تو جنت دوں گا، اور میرے بجائے اگر کسی اور سے محبت کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام جہنم کی آگ ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان اللہ سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ مقصد زندگی رب کائنات کی رضا، رب کائنات کے لیے جستجو، رب کائنات کے لیے جینا، رب کائنات کے لیے مرنا،
یہ رب کائنات کی طرف سے انسان کو آزمایا جانا ہے کہ ایسا انسان کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب رب کائنات دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جاگتا ہے تو کس کے لیے جاگتا ہے، وہ سوتا ہے تو کس کے لیے سوتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے تو کس کے لیے آتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے، وہ کماتا ہے تو کس کے لیے کماتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے تو کس کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب ہر عمل پہ رب کائنات کا چیک لگ گیا، رب کائنات کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے انسان۔ وہ مشہور حدیث کہ کسی بندے کسی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ رب کائنات کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور وہ 5 سوال کون سے تھے؟ زندگی کن کاموں میں گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری، یہ سب سے پہلا سوال۔ اور سوچ رہے ہم سب لوگ کہ قیامت کے روز میدان حشر میں کسی بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اور سب سے پہلا سوال کہ بتاؤ زندگی کن کاموں میں گزاری۔ اب ہم سب لوگ سوچ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر رہنے والے سارے انسانوں سے سوال ہوگا کہ دنیا کی زندگی کن کاموں کے اندر گزاری۔ اب کاموں میں وہ کام جو رب کی رضا کے لیے ہوں گے، عبادت ٹھہریں گے، رب کی محبت میں کیا جانے والا کام اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت قرار پائے گا، اور رب کو چھوڑ کر کسی کو بھی راضی کرنے والا عمل سوائے جائز حدود کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ماں کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے، غریبوں کے لیے، لیکن وہاں پر بھی مقصد کیا کہ رب کا حکم، رب کے بندے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ انسان کا عمل اس پیمانے پہ جانچا جائے گا کہ عمل کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، اس کے لیے پیچھے سوچ کیا تھی۔ اگر وہ اللہ کے لیے تھی تو عبادت، اور اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تھی تو وہ ضلالت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ تو رب کائنات نے یہ جب معاملہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ انسان دنیا کے اندر آزمایا جائے گا، تو ایک قوت خیر کی ہوگی اور ایک قوت شر کی ہوگی۔ شر کی قوتوں کی سربراہی یہ عطا کر دی گئی ابلیس کو شیاطین کی صورت کے اندر، اور دنیا کے اندر ان کو آزادی دے دی گئی۔ لیکن ابھی دنیا کے اندر انسان نہیں آیا، ابلیس اور آدم ان دونوں کے رب کائنات فرما رہا ہے کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا، یا آدم، اے آدم، یا آدم اسکن، تو انت وزوجک، اور تیری بیوی، تیری زوجہ، وزوجک الجنت وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں جاؤ، جا کے جنت کے اندر رہو اور جو کچھ تمہارا دل چاہے، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن وہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ نے اگر غور کیا ہو، تقرب کی بات کی گئی، قرب کی بات کی گئی، قریب آنے کی بات کی گئی، تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے اگر اس کو سمجھنا چاہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کر سکتی ہے، خدا کی نافرمانی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، خدا کی ناراضگی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، تو ولا تقربا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ چونکہ قریب جانے میں پھر احتمال اس بات کا کہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ انسان کہے کہ نہیں میں شراب نہیں پینا چاہتا، ہاں شراب حرام ہے، تو یہ بھی حکم سمجھ رہے انسان کہ اگر شراب حرام ہے اور شراب پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ان محفلوں کے قریب بھی مت جاؤ، بھٹکو بھی مت ان کے قریب جا کر کے جہاں شراب پی جاتی ہو، دور ہٹ جاؤ ان چیزوں کے۔ تو جہاں جہاں جو خدا کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں، کہیں جوا کھیلی جا رہی ہے، کہیں شراب پی جا رہی ہے، کہیں بھنگ پی جا رہی ہے، کہیں چرس پی جا رہی ہے، کہیں زنا کی جا رہی ہے، کہیں کوئی بھی گناہ کا عمل کیا جا رہا ہے، تو خدا کا گناہ کے کاموں کے بارے میں ایک جنرل رول، عام قاعدہ یہ بیان کر دیا گیا کہ تمہیں ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے کہ قریب جانے کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے اس کے اندر گرفتار ہو جانا، اس کی لت بڑھ جانا، اس کا شکار ہو جانا۔ تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم قریب گئے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہارا شمار ہو جائے گا ظالموں میں۔ اب رب کائنات نے بڑا واضح اعلان کر دیا کہ جن چیزوں سے میں نے روکا ہے، میرا جنرل اصول یہ ہے، جنت کے اندر ایک درخت کے حوالے سے اصول واضح ہوا، تو جملہ زندگی کے تمام معاملات کے پر وہ منطبق ہو گیا کہ کسی بھی چیز کے قریب مت جاؤ کہ جو تمہیں خدا سے گمراہ کر دے، کسی بھی چیز کے قریب مت جاؤ جو تمہیں خدا سے دور کر دے، جو کسی بھی طریقے سے تمہیں شرک کا شکار بنا دے۔ تو ہر وہ عمل جو انسان کو خدا کی ناراضگی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، تو خدا رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لو۔ احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ قریب مت جاؤ، قریب جانے میں پھر یہ ہے کہ انسان اس چیز کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ اب اس کو جنرلائز کرنا ہے انسانی زندگی کے تمام معاملات کے اندر۔
مثال کے طور پہ شراب کے معاملات ہیں، آپ کے سامنے بیان کیا، آج آپ بڑی خوشی سے ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو لوگ جن گھروں کے اندر سگریٹ پی جاتی ہے وہ بچے سگریٹ پیتے ہیں، جن گھروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، جن گھروں کے اندر گالیاں بکی جاتی ہیں وہاں کے بچے گالیاں بکتے ہیں. حالانکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو گالیاں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے، یہ سگریٹ پینا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئے، لیکن معاشرے کے اندر دیکھا انہوں نے. تو جس چیز کا چلن ہوگا انسان اس کی طرف چلا جائے گا. تو ایک جنرل رول خدا کی طرف سے آیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اور پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک حدیث، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ درخت تھا کیا اور باقی درختوں کی طرف جانے کی اجازت کیوں تھی، اور اس کا سبب بیان کیا کہ باقی جتنی چیزیں تھیں ان تمام تر چیزوں کی، چونکہ وہ جنت کی چیزیں تھیں، تو جنت کی ان چیزوں کے اندر ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کو تم کھاؤ گے، ان کو تم نے اخراج کے دائروں سے باہر نہیں نکالنا. یہ خود بخود پیٹ میں ہضم ہونے والی چیزیں، کھاؤ گے ہضم ہو جائیں گی، کھاؤ گے ہضم ہو جائیں گی. فراغت بیت الخلاء میں جانے کی انسان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایک چیز ایسی تھی کہ جس کے کھانے سے پیٹ میں مروڑ بھی ہوگا، گڑبڑ بھی ہوگی، اور اس کے اخراج کی ضرورت بھی پڑے گی. اور آدم علیہ السلام اس کی طرف چلے گئے. انسان کے نفع کے لیے بتایا گیا تھا، انسان کے فائدے کے لیے بتایا گیا تھا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہ سکتے ہو. اگر یہ چیز تم نے نہیں کھائی، یہ کھا لی، تو ایک ایسی چیز تمہارے سے سرزد ہوگی کہ جس کے کرنے کی جگہ اب جنت نہیں ہے. وہ تمہیں تکلیف دے گی اس جنت کے اندر تا وقت یہ کہ تم اس کا اخراج نہ کرو، اور اخراج کرنے کا ذریعہ خدا فراہم نہیں کرے گا تمہیں جنتوں کے اندر. اس کے اخراج کے لیے تمہیں دنیا کے اندر جانا پڑے گا. تو انسان کو دنیا میں لانے والی چیز وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ دنیا کا ایک پھل تھا، دنیا کا ایک درخت تھا، دنیا سے رغبت تھی، دنیا سے چاہت تھی، دنیا سے محبت تھی. ایک چیز دنیا کی محبت والی، ایک عمل دنیا سے محبت والا انسان کو جنت سے نکال کر اس دنیا کے اندر لے کر آ جاتا ہے. ایک عمل، ایک چیز، ورنہ انسان جنتوں کے اندر رہتا. تو معاملہ ثابت یہ ہوا کہ ظالم ہے وہ کہ جو خدا کی نافرمانی کرے، ظالم ہے وہ جو خدا کو ناراض کرنے والا کوئی بھی عمل کرے. تو خدا کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اب رب کائنات کہہ دیا کہ سن لو اس بات کو کہ وہ شیطان، وہ ابلیس جو اس کائنات کے اندر تمہارے وجود کے قائم ہونے کے وقت سے لے کر تخلیق آدم بعد میں، ارادہ پہلے، تخلیق ہو گئی، حکم ہوا سجدہ کرو، انکار کر دیا، اور پھر جنت کے اندر جا کے ثابت کر دیا کہ ازلی دشمن ہے. تمہارے وجود سے لے کر، تمہاری پیدائش سے لے کر، تمہاری تخلیق سے لے کر ایک دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانے کی تمہیں فکر کرنی چاہیے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس کی وجہ سے اس شیطان نے تمہیں اس جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور رب کائنات کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، بعض کے مخالف ہیں. اور پھر کیا معاملہ ہوا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب ہم نے تمہارا ایک ٹھکانہ اس زمین کو بنا دیا ہے. ایک ہوتا ہے مستقر اور ایک ہوتا ہے مقام. قرآن پاک میں یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کبھی جہنم کے لیے کہا گیا، کبھی زمین کے لیے کہا گیا. یاد رکھیے گا کہ مستقر کے معنی ہوتے ہیں عارضی قیام کی جگہ. اسی لیے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ استقرار حمل ہوا ہے، کہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے پیٹ میں نہیں ہوگا، کچھ عرصے کے لیے پیٹ میں نکلنا اس نے باہر ہے. اسی حوالے سے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کے آنے کو مستقر کہا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں آئے، اس زمین سے تمہیں اٹھایا جانا ہے. اس اٹھائے جانے کے بعد تمہارا ٹھکانہ یا تو تمہارا مقام یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. یاد رکھیے گا مستقر اور مقام کا فرق. مستقر عارضی رہائش کی جگہ، مقام ہمیشہ رہنے کی جگہ. ہم اس غلطی میں ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے مقام میں دفنایا آیا ہوں، یہ مقام نہیں کہنا چاہیے، وہ مستقر ہے، عارضی وقت کے لیے وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے. اس کا مقام یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اسی لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، عارضی طور پہ ٹھکانہ بنا رہا ہوں تمہارا کہ کچھ عرصے کے لیے جاؤ، جا کے اس دنیا کے اندر رہو. ذرا غور کیجیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عارضی ٹھکانہ، کہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے اور تم نے اس کو ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ لیا. تم نے اسی کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیا، تم نے اسی کے لیے مرنے کا فیصلہ. یہی تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی
اور جس نے جہاں پر اگر ایسا کر لیا یقیناً پھر وہ اس ٹھکانے کے اندر ہی مقام پیدا کرنا، کمانا، جینا اس کے لیے اور مرنا اس کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، اور جب ایسا کرے گا تو رب کائنات پھر اس کو معاف نہیں کرے گا۔ فتلقى آدم من ربہ، اب بھیجا گیا ہے جنت سے زمین کے اوپر، اب آدم علیہ السلام پریشان، پچھتاوا، ندامت، احساس، گڑ گڑانا، رونا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، خدا کی بارگاہ کے اندر ندامت، خدا کی بارگاہ کے اندر شرمندگی۔ تو توبہ کا راستہ دیکھیں، انسان نے اس زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا کیا ہے؟ انسان کا اس زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا عمل توبہ کا عمل ہے۔ توبہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر، رب کائنات کو راضی کرنے کی فکر، رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے بے قراری، شرمندگی اور پشیمانی، یہ انسان کی زمین پر آنے کی سب سے پہلی فطرت ہے، سب سے پہلی عادت ہے اور سب سے پہلا رویہ ہے۔ اس رویے کو ہم لوگ بھول گئے کہ ہم آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں مجھے محسوس ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوا ہے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤں، بے قرار ہو جاؤں۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ فتلقى آدم، اب چونکہ اس نے گڑ گڑایا، اتنا گڑ گڑایا، تو میری رات تو رحمان اور رحیم ہے، مجھے آدم علیہ السلام پہ رحم آ گیا، القاء کیا میں نے، فتلقى دل میں ڈالا میں نے، آدم من ربہ کلمات، کہ وہ کلمات کہ جن سے تو مجھے راضی کر سکے۔ عجیب انتظام ہے رب کائنات کا، دیکھیں کتنا محبت کرنے والا ہے۔ انسان تھوڑا تصور کرے کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ناراض ہم نے کیا ہے، ہم ناراضگی پر پریشان ہیں، معلوم نہیں ہو پا رہا کہ رب کو راضی کیسے کرے، تو رب کہہ رہا کہ میں القاء کر رہا ہوں کہ یہ کلمات کہو تو میں راضی ہو جاؤں، خود ہی راستہ بتا رہا ہے کہ یہ کلمات اختیار کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ فتلقى آدم من ربہ، رب کی طرف سے اس کو القاء کیا گیا، کلمات فتاب علیہ، پھر اس نے اس پر توبہ کی ان کلمات کو ادا کر کے، انہ هو التواب الرحیم۔ خدا کہتا ہے کہ تو توبہ مانگ، تو پلٹنے کی بات تو کر، تو رجوع کرنے کی بات تو کر، تو ایک قدم بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا، تو پلٹ کر آنے کا ارادہ تو کر۔ دیکھ تجھے تیرے دنیا کے اندر کس طرح بخشنے والا، کس طرح میں تجھ سے راضی ہونے والا رب ہوں، میں تیری ہر خطا کو معاف کر دوں گا۔ تو رب کائنات کہتا کہ انہ هو التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اب وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے درس کے اندر پڑھی تھی، قل نہبطوا منہا جميعا، اب سب کے سب جاؤ زمین کی طرف، فَإِمَّا، یاد رکھے گا جو خدا رب العزت فرما رہا ہے، اتنی بڑی خطا ہو گئی، اتنی بڑی سزا ہو گئی، منع کیا گیا تھا درخت کے قریب مت جاؤ، تم درخت کے قریب چلے گئے، اور پھر اب ناراض ہوا، زمین پر آنا پڑا، زمین پر تم آ گئے، پھر کلمات سکھائے، توبہ ہوئی، اب شیطان لگا ہوا ہے، خدا کو محبت ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو خدا نے زمین پر آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو ساتھ دنیا کے اندر بھیجا، زمین پر بھیجا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اگر خدا کی نصرت، خدا کی مدد، خدا کی رہنمائی اگر انسان کو میسر نہ ہو، اکیلا انسان تو شیطان کو تباہ کر ڈالے، گمراہ کر ڈالے۔ تو خدا نے کہا کہ میں پیرالل، ایکول ایک سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں، سسٹم یہ ڈیولپ کر رہا ہوں کہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا اور میں تمہیں ہدایت کی طرف آنے کا پورا راستہ دے رہا ہوں، پوری ہدایت دے رہا ہوں۔ تو خدا کہہ رہا کہ دیکھو یاد رکھنا، وہ جو تمہارا عدو ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہیں جنت سے نکالا ہے، تو قل اہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم منی ھدی، تو جب تمہیں عطا ہو میری طرف سے کوئی ہدایت، پہلے بھی تمہیں ہدایت کی تھی نا جنت کے اندر کہ درخت کے قریب مت جانا، اور تم درخت کے قریب چلے گئے، اب یاد رکھو میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری پریکٹس کیا ہونی چاہیے؟ نتائج کو تم دیکھ چکے ہو، نتائج کو تم بھگت چکے ہو، جنت سے نکال کر جنت میں آئے ہو، اب تم سے یہ بھول نہیں ہونی چاہیے، لہذا کرنا کیا چاہیے؟ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس اس ہدایت کی تم اتباع کرو، تبع کرو۔ یاد رکھیے گا ہدایت قرآن بھی ہے، ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ درجہ نبوت کے معنی کیا ہے؟ خصوصی انتظام ہے رب کائنات کا ان انسانوں کے لیے کہ وہ معصوم ہے، خطا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی خصوصی ہدایت اور رہنمائی کے اندر، کیونکہ نبی اگر غلطی کر جائے گا تو امت کے پاس پھر غلطی سے بچنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچے گا، تو خدا نے انبیاء کو معصوم قرار دیا ہے، تو نبی خدا کی طرف سے ہدایت اور الہامی تعلیم رب کی طرف سے ہدایت، اور رب کائنات کہہ رہا ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ اس آیت میں رب کائنات نے کیا فرمایا،
واضح کیا رب کائنات نے کہ جب میری ہدایت آئے، وہ نبی کی صورت میں ہو، وہ الہامی تعلیم کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہو، تمہارا رویہ ہونا چاہیے کہ فمن تبع، پس تم اتباع کرو۔ عربی زبان کا لفظ تبع جانور کے اس بچے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ابھی دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے، جیسے گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ، خود انسان کا بچہ جو ماں کے دودھ پر پلتا ہو، اس بچے کی مثال دی رب کائنات نے، چاہے کسی کا بھی ہو، یعنی کسی مخلوق کا بچہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر آپ کا مشاہدہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی دنیا کے اندر ہو جائے اس کا ٹھکانہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں مارتی ہے۔ اب یہاں بچے بیٹھے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ مثال دی تھی، کسی ایک بچے کو تھپڑ مارے، یہ بچے کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ روتا ہوا سیدھا ماں کے پاس ہے، اور اس کی زبان پہ کیا ہوگا؟ اماں اماں کرتا ہوا جائے گا۔ تو اس کا رویہ یہ ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ماں اگر مارتی ہے بچے کو، آپ دیکھیں کس کے پاس جائے گا بچہ؟ وہ ماں کے پاس، ماں کو چھوڑ کے کسی ماں مار رہی ہوگی چمٹے گا ماں کو، باپ مارے گا ماں کے پاس، چچا مارے گا ماں کے پاس، زمانے میں کوئی سیدھا ماں کے پاس دوڑے گا، گھر کی طرف جائے گا، ماں ماں کرتا ہوا جائے گا۔ اور اسی طرح ماں مارے گی تو کسی اور کے پاس نہیں جائے گا، اسی ماں سے چمٹے گا۔ پھر ایک بات کو ذرا سمجھیں، ان جانوروں کو ذرا دیکھیں، آپ نے پالے بھی ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہیں۔ میں تباہ کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ تباہ کی تشریح، اس کو ذرا سمجھیں گے آپ لوگ کہ جانور کا بچہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ماں کے بغیر چلتا ہو؟ ماں جس طرف جاتی ہے بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ اور یقین جانیں، آپ دیکھیں بھلے، کبھی غور کریں، ماں آگ میں گھس جائے گی نا بچہ گھس جائے گا، ماں اگر پہاڑی سے چھلانگ لگا گی نا بچہ چھلانگ لگا دے گا، دھوپ میں نکلے گی بچہ نکل جائے گا، اگر اور ٹھنڈ پڑی ہے دن کے اوقات کے اندر ماں نکلے گی تو بچہ نہیں کھڑا رہے گا، بچہ ماں کے پیچھے جائے گا، اس لیے کہ بچے کے دل میں یقین ہے کہ میرا تحفظ اور میری بقا میری ماں کے پیچھے چلنے میں۔ خدا نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، فمن تبع ہدا، کہ تمہارا رویہ قرآن کے پیچھے اور تمہارا رویہ میرے محمد کے پیچھے یہ ہونا چاہیے کہ ان کی باتوں کی اس طرح تم اطاعت کرو کہ جس طرح تبع 1 سال کم عمر دودھ پینے والا شیر خوار بچہ ماں کے پیچھے یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ میری بقا اور میری سلامتی میری ماں کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کی سلامتی اور تمہاری بقا، جہنم سے بچنا تب تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ جب تمہارا ایمان اور یقین یہ بن جائے گا کہ مجھے ان احکامات کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے اس یقین کے ساتھ چلنا ہے، قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر۔ فمن تبع ہدا، پھر رب کائنات واضح کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا آخری بات، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر تم نے اتباع کا رویہ اختیار کیا، اگر تمہارا رویہ اتباع کا رویہ بن گیا، پیروی کا رویہ بن گیا، یقین کا رویہ بن گیا کہ میری بقا اور میری زندگی، میری بقا اور میری حفاظت اس کے پیچھے، ماں کے پیچھے چلنے میں جس طرح ہے، اسی طرح میری بقا اور میری حفاظت شیطان سے، ازلہم شیطان سے، اور میری بقا جنتوں کی زندگی والی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب میں اتباع کروں گا۔ تو رب کائنات کہتا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر تم نے ایسا کیا، اتباع کی تم نے، پیروی کی تم نے، الہامی تعلیم کی اور میرے پیغمبر کی تعلیمات کی، تو سن لو فلا خوف، اب تمہیں کوئی خوف نہیں۔ پکڑ لو اللہ کی رسی کو، پکڑ لو اللہ رب العالمین کے کلام کو، زندگی گزارو اس کے پیچھے، اس سے ہٹو مت، تبع یقین کے ساتھ چلو کہ جو کہا جا رہا ہے یہی زندگی کا راستہ ہے، یہی آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، اس ایمان کے ساتھ چلو، رسول خدا کی اس طرح پیروی کرو۔ اگر تم نے زندگی کے اندر وہ اعمال اختیار کر لیے جن کا حکم قرآن اور حدیث دیتے ہیں، تو تمہیں زندگی کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، نہ زندگی کے اندر خوف اور نہ زندگی کے بعد جہنم کا خوف، ولا یحزنون، اور کوئی غم بھی تمہیں نہیں ہے، کوئی غم تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر 2 بڑے جذبے ہیں، خوف کا اور غم کا۔ یہ دنیا کے اندر انسان سے بہت کچھ کروا دیتے ہیں، اولاد کا غم، کاروبار کے ختم ہونے کا غم، دنیا میں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ خوف انسان سے بہت سے کام کروا دیتا ہے، بہت سے گناہ کروا دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ مجھ پر یقین، کامل یقین، اعتماد اور بھروسہ، یہ زندگی تم اختیار کرو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ تمہارے لیے کوئی حزن ہوگا۔ تو قرآن پاک کی یہ سورہ بقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی،
اور ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ارادہ تو یہ تھا کہ انہی آیات کے تسلسل میں جو اگلی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے میں اس کا بھی آپ کے سامنے درس پیش کروں، لیکن چونکہ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دروس کی طوالت سے بچا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اکتاہٹ بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، اور یہ تسلسل سے ہمارا ہفتہ وار درس چل رہا ہے، اس کے اندر لوگوں کی حاضری مستقل بڑھتی بھی رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے رب کائنات آج جن آیات کو یہاں پر تلاوت کیا گیا، جن کی تشریح اور تفسیر یہاں پر بیان کی گئی، جن کی معنی یہاں بیان کی گئی، اللہ رب العالمین کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔